السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے قاری عبدالحنیف صاحب ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقریر لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے قارون کا خزانہ۔ بہت شاندار تقریر ہے، آپ لوگ اس تقریر کو مکمل سنیں اور کمنٹ میں اپنے رائے ظاہر کرتے جائیں۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں ٹانک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کی فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا۔ اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے، اور میں تو وہ بے نیاز ہوں۔ جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِلَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ اللہ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، اللہ اکبر۔ کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گی وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوگی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں۔ سب لوگ میدان میں آئیں گے۔
حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا. یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے. سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا. ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے. پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا. خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ، ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں. آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی. ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا. اس نے جا کر کے حالات بتائے، میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا. پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے. اللہ شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حنیف صاحب. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے. اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے. ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا. ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے. ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اسی میں تمہاری کامیابی ہے. سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں. پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ. حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا. قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں.
آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی؟ حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا، میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہتی ہے، میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں، تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی ہائے مینوں کون سنبھے گا؟ نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی رون دی ہے، اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا۔ یہ بات نہ تھی۔ اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے، میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے، ممبری زیادہ لڑیں گی، ممبری۔ اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کی بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے۔ کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کے غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں۔ میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے، کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے، کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا، جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ میری بھی یہ تمنا ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا۔ اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی، سب کی لاشیں مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی، یوں نگاہ اٹھائی فرمایا انی ارا ما لا ترا، او لوگو جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے، لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا، قرآن کے شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس،
जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत यकुम मुहर्रम को हुई, तुम्हें पता भी ना चला, न तुमने याद किया, न दिन मनाया, न कोई खैरात की, न न्याज की, कुछ भी नहीं। और हजरत उमर की न्याज क्या करोगे, तुम तो अपनों से भी चालाकी मारने लग गए। तुसा फैसलाबाद वाले लोग तो बड़े सियाने हो, सारी कुतबा की पार्टी बैठी है। साडे मुल्तान रिवाज है 10वीं मुहर्रम नू कबरां दे उत्ते मशहूर दी दल जाके सुटदे ने। मैं उन्होंने हर साल पूछना, यारो मैनू भी समझाओ, जेड़े वेले तुहाडे मां प्यो मरे से उन्होंने कोई नजला बोटा लगा सी न कबरां ते जो मछली दी दाल आप खांदे जरदा पुला हलवा ते बाप दी कबर ते मछली दी दाल। और पिछले सालों भी चलाकी मारी, मछली दी दाल है ना 20 रुपये किलो, मां प्यो दी कबरां ते चौलां दा टोटा ही छड्या। कई साल हो गए, कानू गर्मी आ गई होगी, इस बार चावल खाओ। बड़े फिरते ने कब्रिस्तान के अंदर जाके ना औरत मर्द यूं कोल्डे कोल्डे, ए दादी की कब्र है, ए नानी की कब्र है, वही में करके मजाल तीन कुल हुआ अल्लाह पढ़ने की तौफीक हो। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, माल बेवफा, कोठी बेवफा, बंगला बेवफा। अल्लाह का कुरान कहता मैं वफादार हूँ। ओ अल्लाह वाले, अगर तू रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी कहती है 3 मरतबा पढ़कर अपने दरवाजे पे फूंक दिया करे। आयतल कुर्सी कहती है मालिक कायनात की कसम, सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले, अगर तू आदत बना ले हर रोज ईशा की बाद मेरी तिलावत करके सोया करे, रोजाना का मामूल बना ले। मालिक कायनात की कसम, मरने के बाद तुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान कब्र में तेरे पास रहूंगा। तबारकल्लज़ी कहती है मैं कब्र में भी तेरी साथ और क़यामत के दिन तेरी निजात करा के दम लूंगी। कितना कुरान, अल्लाह का कुरान वफादार है। अब तो लोग डरते ही नहीं। अभी कई दिन हो गए, अखबार तो तुम लोग ज्यादा पढ़ते हो, हम तो अखबार पे पैसे नहीं खर्च करते। मियावाली के करीब रेल कार और बस का तसादुम हुआ, 35 आदमियों का 1 सेकंड में कीमा बन गया। अखबार में लिखा था कि पूरा मौजा इकट्ठा होकर किसी के कत्ल की सुलह कराने चला था। उन्हें मालूम न था हम सब चले जाएंगे। रोज मर रहे लोग धड़ाधड़, एक्सीडेंटों में, बीमारियों में, परेशानियों में, खड़े दम निकल रहा, बैठे बैठे दम निकल रहा। इसलिए खुदा कहता है कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम आजाद नहीं, तुम मुझे हजारों मर्तबा बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। कैसे भुलाऊं? तो अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है। सूरत यासीन कहती है अगर तू सुबह के वक्त मेरी तिलावत कर लिया करे, शाम तक हर हादसे से, हर फितने से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। कुल अल्लाह शरीफ छोटी सी सूरत है, वो कहती है अगर तू 3 मरतबा मुझे पढ़कर अपनी माँ को बख्श दे, तेरी माँ की कब्र पे मैं पूरा कुरान बन के पहुंच जाऊं। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना बड़ा जवान, इतना बहादुर जवान, काली कमली वाले ने झोली फैला फैला के मांगा, मालिक कायनात ने खुश हो करके दिया।
लोगों ने देखा फारूक आजम करवटी बदल रही है, बेतहाशा रो रही है। किसी ने पूछा क्या बात है, तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे क्या परेशानी? फरमाया ओ लोगों, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। अल्लाहु अकबर। हम कब्रों के पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसा कि बाजार में से गुजरते हैं। कभी नहीं सोचा यहाँ ये वकील पड़ा है, ये वजीर पड़ा है, ये चेयरमैन पड़ा हुआ है, ये बड़ा करोड़पति पड़ा हुआ है, कब्र पे फेरा मारने वाला कोई। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई मदीने पाक में। अंदाजा लगा किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए दरख्त आएंगे, कपड़ा आएगा। मगर जब फारूक आजम की बारी आएगी, खुदा की कसम नबी का मुसल्ला आएगा। फारूक की शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी की मस्जिद आएगी, खुदा का कुरान आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। इतना उलूल आज़म इंसान, ऐसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए। अल्लाहु अकबर। कई लोग उम्र से बेचारे जलते हैं, सड़ते हैं, भला उम्र का इसमें क्या नुकसान है? हमने तो ये देखा जहां उम्र नहीं वहां कख नहीं। तेरे पासपोर्ट में उम्र लिखी हुई होती है कि नहीं? हाय हाय, पासपोर्ट तेरा, उम्र वहां भी मौजूद है। वीजा तेरा, उम्र वहां मौजूद। आइडेंटिटी कार्ड तेरा, उम्र वहां मौजूद। और अफसरों और जर्नलों कर्नलों डोमिसाइल तेरा, उम्र वहां भी मौजूद। अफसरों तुम्हारे डॉक्यूमेंट में उम्र मौजूद, और हर आदमी के साथ उम्र मौजूद। जिसके साथ उम्र नहीं वो बाजार में नहीं, वो कब्र में है। जिसके साथ उम्र नहीं, उम्र जिसकी खत्म हो गई, वो कहा जाएगा? और बोलो सही, तुम फैसलाबाद में दरख्तों पे तो नहीं लटका देते? तुम्हारा कुछ पता नहीं, बोते ले कोई बैठे हो, हाँ, तबर्रक समझ के रख लेते हो। जिसके साथ उम्र नहीं वो दुनिया में नहीं रह सकता। इमाम मजलूम जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना जलीलुल कदर सहाबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, सरकार तशरीफ फरमा थे, कदम दराज फरमाए हुए थे, आपने बेतकल्लुफ आराम इस्तराहत फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक आए, यूं ही तशरीफ फरमा रहे। फारूक आजम तशरीफ लाए, यूं ही कदम दराज किए रखे। उस्मान आए, आप बेतकल्लुफ उठ बैठे, अपने कदमों पे पैरों मुबारक पे कपड़ा डाल लिया। पूछा गया, काली कमली वाले ऐसा क्यों किया? फरमाया, तुम नहीं जानते, उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। और मैं हया ना करूं उस्मान का। और फैसलाबादियों, मैं तुम्हें अपने दर्द दिल की क्या क्या बातें बताऊं। और दरवाजा हो तेरा, कोई रिश्ते के लिए गवर्नर आ जाए, शादी के लिए वजीर आ जाए, चेयरमैन आ जाए, कोई सफीर आ जाए, सारी गली के मुंह में पानी आ जाता है। सब लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, लोग बड़े हो गए। और तुमने कभी सोचा भी है दरवाजा अबू बकर का है, दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर। इसलिए कहता हूँ, सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दामाद तुमसे नाराज हो जाएगा।
दरवाजा सिद्दीक का है, दूल्हा इमामुल अंबिया है। और दूसरा रुख भी देखो, दरवाजा काली कमली वाले का है और सेरा बांधे दूल्हा बनकर उस्मान खड़ा है। क्या बात है, बैठ जाए आप सब लोग। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों हजरात हुजूर के दरवाजे पे तशरीफ लाए दूल्हा बनकर। तो जैसे हजरत फरमा रहे थे, वो कहते हैं पंचतन पाक, हम कहते हैं नबी का सारा घराना पाक। मेरे नबी को जिस्म को जो कपड़ा लग गया वो भी पाक, जो जूती मुबारक लग गई वो भी पाक, मेरे नबी ने जमीन के जिस टुकड़े पर कदम रख दिया वो भी पाक। और हुसैन का तो कहना ही क्या है, सब कहते रज़ी अल्लाह ताला। जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी काली कमली वाले ने रखा। तेरा नाना बादशाह हो सकता है, तेरा नाना वजीर आजम हो सकता है, तेरा नाना गवर्नर बन सकता है, हुसैन का नाना दो जहान का सरदार है। तेरी अम्मा शाहजादी हो सकती है, वजीर दादी हो सकती है, बड़े बड़े खाते पीते घरानों की बेटी हो सकती है, सोने वाली बन सकती है, चांदी वाली बन सकती है, कोठी बंगले वाली बन सकती है। तुझे क्या मालूम है, हुसैन की अम्मा जन्नत की सरदार है। और नाना दो जहान का सरदार, अम्मा जन्नत की सरदार और अब्बा सारी दुनिया के वलियों का सरदार। कितना ऊंचा मकाम है। तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होंगे, मासी फूफी खाला नानी नाम रखेंगी। खुदा की कसम, हुसैन पैदा हुआ नाम काली कमली वाले ने रखा। तेरे बच्चे रिश्तेदारों की गोद में खेलेंगे, हुसैन वो है जो इमाम अंबिया की गोद में खेलता था। अपने लुआब दहन की सरकार ने घुट्टी दी। तेरे माथे पे अब्बा अम्मा बोसा देंगे। हुसैन वो है जिसके माथे पे काली कमली वाले ने लाखों मर्तबा बोसा दिया। सर सजदे में है, हुसैन पुष्ट पर सवार हो गए, काली कमली वाले ने तस्बीह तो लंबी कर दी, सर को लंबा कर दिया, सर नहीं उठाया, इसलिए मवादा हुसैन को गिरकर चोट न लग जाए। फारूक आजम ने बड़ा एहतराम फरमाया। सारे सहाबा बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और क्यों ना करते। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर काली कमली वाले तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, लगते जिगर मैं अंदर आया करता हूं। अंदर से आवाज आई, अब्बा आप अंदर तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दे। समझ गए तंगी है, चादर फेंक दी, तशरीफ लाए। पूछा क्या बात, अर्ज की अब्बा इतना कपड़ा भी नहीं है जो अपना बदन छुपा सकूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सैयद फातिमातुज़ ज़हरा नमाज पढ़ती पढ़ती गिर पड़ी मुसल्ले पे। पूछा लफ्ज़े जिगर क्या हुआ, नूर नजर क्या हुआ, ये बात क्या बनी। रोने लगी, अब्बा आज तेरी बेटी का 5 दिल का फाका है। 5 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, कोई शय दस्तयाब नहीं, एक खजूर का दाना भी नहीं, इसलिए कमजोरी आ गई, इसलिए गिर गई हूँ। सरकार ने फरमाया, लगते जिगर मुसल्ला उठा। फातिमातुज़ ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, देखा नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। फरमाया, बेटी जितना सोना चाह उठा लो, पर याद रखो इसकी जिम्मेदारी भी, इसका जवाब भी क़यामत में देना पड़ेगा। खुदा की कसम, पैगंबर की लगते जिगर ने सोने पे थूक कर मुसल्ला डाल दिया। मैं सोने का क्या करूंगी। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں. فاروق اعظم آئے, پوچھا ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا, ابھی سے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فاروق دو دل کی بھوک نے بےتاب کر دیا. فاروق اعظم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے, 3 دن کی بھوک نے تنگ کر دیا, میں بھی گھر سے نکل آیا. جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان حضرات سے وجہ پوچھی, انہوں نے بتا دی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تینوں حضرات تشریف لے گئے. پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ نہیں ہے. گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے تو گھر والی تو ہے, تشریف رکھے آپ. کھانا پکایا, سامنے رکھا. آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا 5 دن کا تو میرا فاقہ ہے, میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے, پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ. اور بڑی عظیم بات ہے, شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا, پلسراج لگی ہوگی, انبیاء گزر رہے ہوں گے, رسول گزریں گے, پیغمبر گزریں گے, کتب گزریں گے, ابدال گزریں گے, غوث گزریں گے, اولیاء کرام گزریں گے, صحابہ کرام گزریں گے, ساری دنیا گزر رہی ہوگی. آئے گی کالی کملی والے کی لگتی جگر کی باری, فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ, اے نوح نبی اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ, اے اسماعیل ذبیح اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ, اے یوسف علیہ السلام, اے یعقوب علیہ السلام, او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت, قطبوں ابطالوں, عبدالقادر جیلانی, بہاءالحق زکریا ملتانی, علی احمد حجویری, معین الدین چشتی اجمیری, بابا اللہ اکبر. تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو, اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے. کتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی. بیمار ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے, گھر میں پیسہ نہیں, سوچا لاؤں گا. باہر سے کوئی آیا اور اس نے ایک حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ اللہ اکبر. ابھی کھایا نہیں, دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی, وہ انار اس فقیر کو دے دیا. ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ کوئی 10 انار دینے والا بھی آ گیا. علی مرتضیٰ نے ایک انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا, اب تو کھا لے. تو فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں 10 لوں گی, وہ پورے کرو. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ 10 آئے ہیں؟ فرمایا قرآن میں نہیں آتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو خدا کے نام پر دے گا اس کو 10 دنیا میں ملے گا, 70 آخرت میں ملے گا. اللہ پورے کرو. قرآن کی مہارت تھی. اور جس حسین کو فاطمہ الزہرا نے دودھ پلایا ہو, جس حسین کو کالی کملی والے نے تربیت کی ہو, جس حسین کو روٹی والی سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا ہو, ہر وقت گود میں رکھتے ہو, کندھوں پہ سواری کی ہو, کیا کہنا اس حسین کا. ایک بات تم بھی بتا دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے کہہ دو پاک. اب گئے ہو میرے خیال دعا خیر کر دوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زور سے
اور آپ کے کندھے مبارک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین، بات کو یاد رکھنا، آپ کی ذات پاک، آپ کے کندھے پاک، مونڈھے پاک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا پاک، اور اگر یہ پاکوں کا پاک کسی کے مونڈھے پہ خود سوار ہو جائے وہ کتنا پاک ہوگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مالک کی کائنات نے اتنا نوازا، کمتر کا چل اتنا قرب داموں کا، نہ اتنا قرب داموں کا، وسیع جبریل نو ملیا، اٹھا ہے مستقل دیرے دوہا خدمت گزارا دے۔ ابو بکر صدیق 3 راتیں 3 دن اکیلا ہی دیدار کر رہا ہے، کوئی نہیں، فاطمہ الزہرا بھی نہیں، اماں عائشہ صدیقہ بھی نہیں، سیدہ خدیجہ بھی نہیں، بنات رسول میں سے کوئی نہیں، ازواج مطہرات میں سے کوئی نہیں، اکیلا ابو بکر ہے، رج رج کے زیارت کر رہا ہے۔ خدا کی قسم تم نے کبھی تصور نہیں کیا کیا وقت ہوگا صدیق ریحل بنا ہوا ہے، قرآن جولی میں لیے بیٹھا ہے، کیا منظر ہوگا، رج رج کے دیدار کر رہا ہے۔ فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی امر، سارے صحابہ حضور کے دیوانے پروانے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا درس دیا، ایسا سبق پڑھایا کہ ظالم کی ظلم کو برداشت کرنا تو پڑے تو پڑے، لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے زدن تیار نہیں۔ ایک بات تو بتاؤ تھوڑی سی، پھر میں دعا کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے زمین پھٹی، زمزم نکلا کہ نہیں؟ جو خدا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین کو پھاڑ کر پانی نکال سکتا ہے، وہ علی اصغر کا خون پڑا زمین نہیں پڑ سکتی تھی؟ دریا کا رخ موڑ سکتا تھا، بارش برس سکتی تھی، اور پانی پلا، اور جب ہوں وہ خدا والے ان کو پانی کی کیا؟ اپنی سوچ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی اصغر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی مانگا، یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، میں یوں نہیں کہتا کہ غلط کہا، لیکن ایک تخیل اور بھی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر بازوؤں پہ اٹھا کر دشمن کو دکھا دیا۔ یاد رکھو، قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے میں اپنا یہ معصوم بچہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، پیچھے چھوڑ کے نہیں آیا، اسے بھی قربان کر کے جاؤں گا، نانا کے دین کی حفاظت کروں گا۔